حضرت سید نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے وہی خوشبو آیا کرتی تھی جو سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس سے آتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت چراغ دہلی حضرت محبوب الہی کی روحانی تصویر بن گئے تھے، اور آپ کی شخصیت کے آئینے میں حضرت نظام الدین اولیاء کے جلال کا عکس واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ سید امیر خرد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواجہ عزیز الدین کی زبانی روایت سنی۔ خواجہ موصوف حضرت نظام الدین اولیاء کے رشتہ دار تھے۔ آپ ایک دن حضرت سید نصیر الدین محمود کی خدمت میں حاضر تھے کہ چراغ دہلی نے اپنے خادم کو طلب کر کے اسے کاغذ اور قلم دوات لانے کو کہا۔ پھر جب وہ خدمتگار مطلوبہ چیزیں لے آیا تو حضرت شیخ نے کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور حضرت خواجہ عزیز الدین کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، جب تم حضرت نظام الدین اولیاء کے روضہ مبارک پر جاؤ تو اس کاغذ کو پیر و مرشد کے قدموں میں رکھ دینا۔ حضرت عزیز الدین کہتے ہیں کہ جب حضرت سید نصیر الدین محمود نے وہ کاغذ میرے ہاتھ میں دیا تو میں نے سوچا کہ مجلس سے اٹھ کر اس کی تحریر کو پڑھوں گا کہ آخر حضرت چراغ دہلی نے لکھا کیا ہے۔ پھر میرا ارادہ بدل گیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے حضرت سید نصیر الدین محمود کے حکم کے مطابق کاغذ کو محبوب الہی کے قدموں میں رکھ دوں گا، اس کے بعد پڑھ لوں گا۔ یہ سوچ کر خواجہ عزیز الدین مجلس سے اٹھ گئے، حضرت نظام الدین اولیاء کے روضہ مبارک میں داخل ہوئے اور حضرت محبوب الہی کے قدموں میں اس کاغذ کو رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد بے چین ہو کر کاغذ کھولا تو اس پر کسی حرف کا عکس باقی نہیں تھا۔ حضرت خواجہ عزیز الدین سخت حیران ہوئے۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت سید نصیر الدین محمود کو لکھتے ہوئے دیکھا تھا، مگر جب کاغذ کھول کر دیکھا تو کاغذ پر سیاہی کا نشان تک نہ تھا۔ خواجہ عزیز الدین اس بات کی توجیہ پیش نہ کر سکے۔ سید امیر خرد اپنی کتاب سیر الاولیاء میں اس واقعے کی تفصیلات قلم بند کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب خدا کا کوئی دوست چاہتا ہے کہ وہ ان حالات کو جو اسرار الہی میں ہوتے ہیں اپنے دوست کی خدمت میں پیش کرے تو وہ دوست بھی نہیں چاہتا کہ ان اسرار الہی سے کوئی دوسرا واقف ہو۔ یہی صورتحال خواجہ عزیز الدین کے ساتھ پیش آئی تھی، اور سید نصیر الدین محمود کی تحریر کا راز جاننا چاہتے تھے، مگر خدا کو یہ بات پسند نہ تھی کہ اس کے دو دوستوں کا راز کسی تیسرے شخص پر فاش ہو۔ نتیجتاً وہ حروف مٹا دیے گئے جو کاغذ پر تحریر کیے گئے تھے۔ خواجہ خیر الدین کافور رحمۃ اللہ علیہ حضرت نصیر الدین محمود کے خوش عقیدہ مریدوں میں سے تھے اور درویشوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ جب میں نے عزیزوں کی خدمت کے لیے کمر باندھی تو یہ طے کر لیا کہ اس کام میں ہمہ وقت مستعد رہنے کے لیے اپنی کمر سے پٹکا باندھوں گا، جیسا کہ مخدوم نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر جب میں اس ارادے سے حضرت نصیر الدین محمود کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدم بوسی کے بعد ایک گوشے میں بیٹھ گیا تو مجھے اسی رومال کا خیال آنے لگا۔ اسی دوران حضرت نصیر الدین محمود نے اپنے خادم سے فرمایا، جو رومال زین الدین نے مجھے نظر کیا ہے وہ لے کر آؤ۔ زین الدین حضرت چراغ دہلی کے حقیقی بھانجے تھے۔ خادم رومال لے کر آیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کشیدہ کاری کیا ہوا ہے۔ حضرت سید نصیر الدین محمود نے رومال مجھے دے دیا۔ اظہار کے بغیر میری خواہش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اسی روز سے میں آج تک رومال کو اپنے ہاتھ پر باندھتا ہوں۔ انہی خواجہ عزیز الدین کافور سے روایت ہے کہ حضرت سید نصیر الدین محمود کے ایک مرید
خواجہ قوام الدین تھے جو کسی وجہ سے حکومت کے معتوب قرار پائے۔ جرمانہ عائد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خواجہ قوام الدین فرماتے تھے کہ میں ان دنوں بڑی مصیبت میں گرفتار تھا۔ وہ عزیز جن سے مجھے بہت محبت تھی اس کڑے وقت میں گریزاں نظر آتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ جب میں ان سے یہ گفتگو کرتا تو وہ جواب دینے کی بجائے میری طرف سے منہ پھیر لیتے۔ اقتصادی حالات سے پریشان ہو کر میں نے ضروریات زندگی کا سامان بازار میں بیچنا شروع کر دیا، مگر خریداروں کا یہ عالم تھا کہ کوئی میری جانب رخ بھی نہ کرتا تھا۔ پھر میں اس کشاکش سے گھبرا کر حضرت سید نصیر الدین محمود کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوا۔ میرا خیال تھا کہ میں حضرت شیخ سے اس گرد کے وقت کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کی دعاؤں کے طفیل مجھے اذیت و کرب کی اس زندگی سے نجات مل سکے۔ آخر میں منتشر ذہن اور بے قرار دل کے ساتھ حضرت چراغ دہلی کے روبرو حاضر ہوا اور اس مرد خدا کے سامنے باادب ہو کر بیٹھ گیا جس کی دعاؤں سے بے شمار حاجت مندوں کو فراغت و آسودگی میسر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت سید نصیر الدین محمود کے سامنے عرض حال کرتا، آپ نے خود ہی میری جانب توجہ فرمائی اور فارسی کی یہ ربائی پڑھی جو میری موجودہ کیفیات کے عین مطابق تھی، یعنی جس قدر دنیا تیرا مقدر تھی وہ تجھے مل چکی، اس پر قناعت کر اور شور و غل سے اپنی زبان کو محفوظ رکھ۔ اگر تجھے اس وقت کم رزق مل رہا ہے تو مطمئن ہو جا کہ تیرے حق میں یہی بہتر ہے۔ جو چیزیں کھائی نہیں جاتی ان کا فروخت نہ کرنا ہی اچھا ہے، اور جو لوگ تجھ سے بات نہیں کرتے تو ان کی خاموشی تیرے حق میں گفتگو سے کہیں بہتر ہے۔ خواجہ قوام الدین فرماتے ہیں کہ میں حضرت سید نصیر الدین محمود کے ارشادات سن کر حیران رہ گیا۔ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ میرے حالات کا عکاس تھا۔ حضرت شیخ نے مجھے اس طرح صبر و ضبط کی تلقین فرمائی کہ اہل مجلس کو خبر تک نہ ہوئی، اور میں اپنے تھکے جسم میں توانائی کی ایک نئی لہر محسوس کرنے لگا۔ یہ مرد روشن ضمیر بھی جس نے اپنے نور معرفت سے بے شمار دلوں کی کثافت دور کی، دنیا پرستوں کی سازشوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ زمانے کی قدیمی روایات کے مطابق اہل اقتدار ایک بوریا نشین فقیر کی عظمت اور محبوبیت سے حسد کرنے لگے۔ جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات گرامی آمران وقت کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی، اسی طرح حضرت نصیر الدین محمود بھی اہل حسد کی شرارتوں کا ہدف بنے۔ آپ کی مقبولیت کا وہی انداز تھا کہ دہلی کے بے تاج بادشاہ کہلاتے تھے۔ سلطان محمد تغلق حضرت شیخ کی اس ہر دل عزیزی کو برداشت نہ کر سکا اور سلطان قطب الدین مبارک شاہ خلجی کی طرح خواہش کرنے لگا کہ حضرت سید نصیر الدین محمود اور دیگر اولیاء کرام بھی دنیا داروں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ یہ ایک خیال خام تھا جو سلطان محمد تغلق کے ذہن میں پرورش پاتا رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی اس آرزو کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ بے چین نظر آنے لگا۔ اسی دوران سلطان محمد تغلق کے درباری امراء عمر سمرقندی اور علی قندھاری نے فرما روائے ہند کو ورغلایا اور حضرت سید نصیر الدین محمود کی طرف سے اس خفقی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر ایک دن سلطان محمد تغلق نے نہایت عیاری کے ساتھ ایک منصوبہ ترتیب دیا جس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ حضرت سید نصیر الدین محمود کی دل آزاری کی جائے اور ان کے زہد و تقوی کو داغدار بنایا جائے۔ غرض اپنے اس منصوبے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے
سلطان نے حضرت سید محمود کی دعوت کا تمام کھانا سونے کے برتنوں میں رکھوایا۔ محمد تغلق کی تراشی ہوئی سازش یہ تھی کہ حضرت شیخ نے ان برتنوں میں کھانا کھا لیا تو شریعت کی آڑ لے کر آپ کی گرفت کرے گا، کیونکہ سونے کے برتنوں میں کھانا اسلامی شریعت کے مطابق جائز نہیں۔ اور اگر سید نصیر الدین محمود نے اس طرح کھانے سے انکار کر دیا تو ان پر سلطان کی توہین کا الزام عائد کر کے سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ آخر سید نصیر الدین محمود اس طرح قصر شاہی میں داخل ہوئے کہ قدم قدم پر آپ کے خلاف سازشوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ اس ناسازگار وقت میں خداوند ذوالجلال نے حضرت نصیر الدین محمود کی دستگیری فرمائی اور الہام کے ذریعے آپ کو ایک آمر کی سازشوں سے باخبر کر دیا۔ پھر جب کھانا شروع ہوا تو حضرت نصیر الدین محمود نے سونے کے برتنوں میں سے تھوڑا سا کھانا نکال کر ہتھیلی پر رکھا اور تناول کر لیا۔ سلطان محمد تغلق اور دوسرے سازشی امراء کے لیے یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی۔ ان کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا اور وہ سر دربار بہت زیادہ شرمندہ نظر آ رہے تھے۔